شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کے لیے آج بہت ہی خوفناک کہانیاں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی۔ تو یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے، اور وقاص بتاتے ہیں کہ خوفناک کہانی ایک لڑکی جس کا نام اسٹیفنی ہے، اس کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے۔ اسٹیفنی بتاتی ہیں کہ میں ڈبلن آئرلینڈ کی رہنے والی ہوں، اور اگر میں یہ لفظ غلط بول رہی ہوں تو مجھے آپ لوگ کریکشن کر دیجیے گا میری کامنٹ باکس میں۔ تو اسٹیفنی بتاتی ہیں کہ میں ڈبلن کی رہنے والی ہوں، اور قریباً 5 سال پہلے میں یہاں کی یونیورسٹی میں پڑھا کرتی تھی، اور جب میں یہاں پر پڑھتی تھی تو میرا کورس تھا جو مجھے یہاں پر کمپلیٹ کرنا تھا، جس کی وجہ سے سبھی لوگوں کو چھٹیاں ہو گئی تھیں، سمر ویکیشنز تھیں، لیکن میں چھٹیوں میں بھی اپنے یونیورسٹی جایا کرتی تھی۔ وہاں لائبریری میں بیٹھ کر میں اپنی اسٹڈی کیا کرتی تھی، اور زیادہ تر اپنا وقت جو تھا میں ادھر اپنی یونیورسٹی میں ہی گزارا کرتی تھی۔ اور کیونکہ سمر ویکیشنز تھے تو یونیورسٹی خالی ہی ہوا کرتی تھی۔ کچھ اسٹوڈنٹس آتے تھے وہاں پر اپنی اسٹڈی کرنے کے لیے میری طرح، اور میں ہوتی تھی وہاں پہ، لیکن میں کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی میں اپنی اسٹڈی کے علاوہ کسی اور فرینڈ کے ساتھ کوئی آؤٹنگ پہ جاتی تھی یا کسی اور چیز کی طرف میں توجہ نہیں دیتی تھی۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ سمر ویکیشنز تھیں اور میں وہاں پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی لائبریری میں، تو مجھے بھوک لگی۔ میں کیفے میں گئی اور وہاں پر میں نے اپنی ریفریشمنٹ کی کچھ چیزیں لیں، اور وہ لے کر جیسے ہی میں واپس آ کر بیٹھی وہاں پر، تو میں دوبارہ سے اپنی پڑھائی سٹارٹ کرنے لگی۔ وہ جو ایریا تھا وہ تھوڑا سا سائڈ پر لگتا تھا یونیورسٹی کے، جہاں پر میں بیٹھ کر اپنی اسٹڈی کر رہی تھی، اور وہ جو ایریا تھا وہاں پر زیادہ تر یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس تھے، جو اسٹاف تھا، وہ بھی آیا جایا نہیں کرتے تھے، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ ایریا وہاں پر لوگ کیوں نہیں آتے، یا وہ ایریا اس طرح سنسان ویران کیوں پڑا رہتا ہے۔ جیسے ہی میں وہاں پر بیٹھی جا کر، اچانک سے ایک شخص جو تھا وہ میرے سامنے آیا، نمودار ہوا، اور وہ جو شخص تھا جیسے ہی وہ میرے سامنے آیا تو اس کا حلیہ بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا، بہت زیادہ وہ نیڈی پرسن لگ رہا تھا مجھے، جیسے بہت زیادہ ضرورت مند ہے، بہت غریب ہے۔ اور وہ جو شخص تھا وہ مجھے یہ کہنے لگا کہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں اور میں کسی اور ملک سے آیا ہوں۔ اس نے مجھے یہ بات بولی کہ میں کسی اور ملک سے آیا ہوں اور یہاں پر میں گم ہو گیا ہوں، میں کھو گیا ہوں، تو آپ میری ہیلپ کریں پلیز، آپ مجھے کوئی راستہ بتا دیں۔ اس طرح کی اس نے مجھ سے بات کی کہ آپ میری ہیلپ کریں، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے، سیکیورٹی والے ہیں یہاں پر، سب لوگ ہیں، اس کے باوجود یہ شخص جو ہے یہ ایک ان نون پرسن ہے، یہ ہماری یونیورسٹی میں انٹر کیسے ہوا؟ کیونکہ ہماری یونیورسٹی میں کسی بھی ان نون پرسن کی انٹری بالکل منع ہے۔ تو یہی بات سوچ کر میں نے ان سے یہ بولا کہ آپ یہاں کیسے آئے ہیں اندر، اور ہمارے یہاں یونیورسٹی میں کسی انجان شخص کا آنا جانا منع ہے، اور میں ابھی سیکیورٹی کو بلاتی ہوں اور وہ آپ کو آپ کی ہیلپ بھی کر دیں گے، اور آپ کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ یونیورسٹی ہے۔ تو جیسے ہی میں اٹھ کر ابھی جانے لگی، 3-4 قدم کا فاصلہ میں نے طے کیا ہوگا، جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا۔ حالانکہ اتنی دیر میں کوئی بھی شخص اس طرح سے اچانک سے غائب نہیں ہو سکتا، وہ بھی ایسے ایریا میں جہاں پر انسان کو دور تک نظر آتا ہو، کیونکہ وہ سارا ایک دم پلین ایریا تھا۔ وہاں پر اگر کوئی ادھر ادھر بھی پھر رہا تھا تو مجھے نظر آ جاتا کہ وہ یہاں سے جا چکا ہے یا وہ جا رہا ہے چلتے ہوئے، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ تو جیسے ہی میں سیکیورٹی کے پاس گئی، سیکیورٹی کو میں نے یہ ساری بات بتائی، تو میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ کیمراز ہیں، آپ چیک کر لیں۔ وہ شخص یہاں پر ابھی آیا تھا اور وہ کوئی ان نون پرسن تھا، اور اس نے مجھے اس طرح سے بات کی۔ تو انہوں نے سارے CCTV کیمراز چیک کیے، اور انہوں نے مجھے خود بھی تسلی دلوائی کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہاں کوئی شخص نہیں آیا، ہم یہیں پر بیٹھے تھے سیکیورٹی کی، ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، لیکن یہاں پر ہمارے ہوتے ہوئے کوئی نہیں آیا۔ کیمراز میں بھی کوئی ایسا شخص جس کا حلیہ میں بتا رہی تھی جس طرح کا، ویسا شخص کوئی بھی کیمرہ میں کیپچر نہیں ہوا۔
یہ چیز دیکھ کر میں تھوڑا سا پریشان ہو گئی کہ یہ میرے ساتھ کیسا واقعہ ہوا ہے۔ اس کے بعد جب میری جو چھٹیاں تھیں، سمر ویکیشنز تھیں، جب وہ ختم ہوئی، میرے سارے دوست فرینڈز واپس آئے یونیورسٹی میں، تو انہوں نے جب میری یہ بات سنی تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ جس ایریا کی تم بات کر رہی ہو، وہاں پر اکثر اسٹوڈنٹس کو، اکثر اسٹاف کو اسی حلیے کا شخص جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور وہ شخص پھرتا ہوا اور کسی سے کبھی کبھار وہ کسی سے مخاطب ہوتا ہے، اور کبھی کبھار وہ کسی کو اس طرح پھرتا ہوا نظر آتا ہے اور اچانک سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو تم بالکل فکر مت کرو، کیونکہ وہ کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اگر وہ کوئی اور مخلوق بھی ہے تو جیسے اس نے یہ بات کی، مجھے بالکل سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ کوئی اور پراسرار مخلوق تھی، کوئی جن تھا جس نے مجھے اپنا آپ ظاہر کیا اس طرح سے، کیونکہ کوئی بھی عام انسان، عام شخص اس طرح اچانک سے غائب نہیں ہو سکتا آپ کی آنکھوں کے سامنے سے۔ اس کے بعد سے میں پھر بھی اسی یونیورسٹی میں اسٹڈی کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی اسٹیفنی کی زندگی کی، سچی خوفناک کہانی جو وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ وقاص آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ پہلی خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے مہراب نے، اور مہراب بتاتے ہیں کہ یہ کہانی میرے ماموں کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے، اور یہ تب کی بات ہے جب میں قریباً 1-2 سال کا تھا، یعنی قریباً یہ 20-25 سال پہلے کی بات ہے، کیونکہ اس وقت میری ایج 24 ایئرز ہے، اور یہ قریباً 25 سال پہلے کی بات ہے جب میرے جو ماموں تھے، ہمارے جو امی کی گھر کے حالات تھے، یعنی جو امی کے گھر والے تھے، ان کے گھر کے حالات اتنے ٹھیک نہیں تھے نانا ابو لوگوں کے، اور وہ لوگ کوئی نہ کوئی کام جو تھا چھوٹا موٹا کام کر لیا کرتے تھے۔ نانا ابو کوئی مزدوری کر لیا کرتے تھے، کسی کے گھر پہ کوئی بنانا ہوتا تھا، گھر تعمیر کرنا ہوتا تھا، تو نانا ابو وہ چیز کر لیا کرتے تھے، وہ کام کر لیا کرتے تھے، اور جو میرے ماموں تھے وہ کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے کام کرتے رہا کرتے تھے تاکہ گھر کا گزارا ہوتا رہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو میرے ماموں تھے انہوں نے ایک کام سٹارٹ کیا، اور کیونکہ پہلے کافی کام چلا کرتے تھے لوگوں کے جو کہ آج کل اب نہیں چلتے، پہلے یہ کام ہوا کرتے تھے کہ مرغیاں جو تھیں ان کو وہ ایک نیٹ ٹائپ کوئی چیز ہوتی تھی، اس کا نام مجھے نہیں آتا ہے تو میں نے یہاں مینشن نہیں کیا، تو اس میں ڈال کر وہ ان مرغیوں کو بیچا کرتے تھے اور لوگ ان سے لے کے بھی جایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جو میرے ماموں تھے انہوں نے اپنی ایک ان کی سائیکل تھی، پرانی سی سائیکل تھی ان کی، کیونکہ صرف پورے گھر میں انہی کے پاس اس ٹائم پہ اس دور میں سائیکل ہوا کرتی تھی، تو وہ سائیکل پر مرغیوں کو لٹکا کر ایک کپڑے کے اندر، نیٹ کے کپڑے کے اندر مرغیوں کو لٹکا کر انہیں رکھ کر اور بیچنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور اس سے ان کی جو کمائی تھی اس میں بہتری آنے لگی، ان کی روزی روٹی جو تھی وہ چلنے لگی۔ اچانک سے ماموں ایک دفعہ ایک راستے سے جا رہے تھے، لیکن بارش کی وجہ سے پچھلی رات کو بارش ہوئی اور اس کی وجہ سے وہ راستہ خراب ہو گیا، تو جو میرے ماموں تھے انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اور وہ جو دوسرا راستہ تھا وہ ایک کچا راستہ تھا، وہاں سے کوئی نہیں گزرتا تھا، وہ ایک ویران سا راستہ تھا۔ جیسے ہی ماموں اس راستے سے گزرنے لگے، ماموں کو بڑا عجیب سا فیل ہونے لگا، عجیب سا انہیں محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی انہیں لگاتار دیکھ رہا ہے، کوئی انہیں، جیسے ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں گھور رہا ہے کہیں کھڑا ہوا، اور ماموں بار بار سائڈوں پر دیکھ رہے تھے، کیونکہ انہیں یہ وہم ہو رہا تھا یا پھر انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں کوئی دیکھ رہا ہے ان درختوں کے اندر سے، ان جھاڑیوں کے اندر سے۔ تو جیسے ہی ماموں جو تھے وہ اس راستے کے بالکل اینڈ پر پہنچ گئے، بالکل آخر میں جب وہ راستہ ختم ہونے لگا، تو ایک شخص تھا جو وہاں سے ان جھاڑیوں کے اندر سے وہ نمودار ہوا، اور وہ شخص سامنے آ کر کھڑا ہو گیا میرے ماموں کے، اور وہ انہیں روک کر اشارہ کرنے لگا۔ تو جیسے ہی میرے ماموں اس کے اشارے سے رکے، وہ میرے ماموں سے مخاطب ہوا اور اس نے یہ کہا کہ تم یہ مرغیاں کتنے کی بیچو گے؟ تو میرے ماموں نے انہیں ایک مرغی کا دام بتایا، ایک مرغی کا پرائس بتایا۔ اس شخص نے یہ کہا کہ مجھے یہ ساری مرغیاں چاہیے اور جتنا مرضی تم کہو میں تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب میرے ماموں نے یہ باتیں سنی تو ماموں تو بڑا حیران ہو گئے، کیونکہ کبھی بھی کسی شخص نے بھی ماموں سے ساری مرغیاں نہیں خریدی تھی، وہ بھی منہ مانگے دام میں۔ ماموں بڑا خوش ہو گئے،
لیکن ماموں نے اتنے ہی پیسے لیے جتنے انہوں نے بتائے تھے، اور اس شخص نے اتنے پیسے دے کر وہ جو مرغیاں تھیں وہ ماموں سے خرید لیں، اور وہ انہی جھاڑیوں کے اندر چلا گیا جہاں سے وہ واپس آیا تھا۔ اور جو ماموں تھے وہ بڑی خوشی خوشی گھر واپس آئے، میری امی کو اور میرے سارے جو نانا ابو تھے ان لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ آج اس طرح سے میرا کام چلا ہے بہت اچھا، اور وہ اتنے زیادہ پیسے تھے کہ اس میں سے آدھے پیسوں سے ماموں نے اور زیادہ مرغیاں خرید لی تھیں، اور آدھے پیسوں سے ان کے گھر کی روزی روٹی چل رہی تھی۔ تو ماموں بڑا خوش ہوئے، اور ماموں نے یہ سوچا، ان کے دل میں اچانک سے یہ بات آئی، کیونکہ ہمیں بھی اگر کہیں سے فائدہ ہوا ہو تو ہم یہی سوچیں گے کہ ہم دوبارہ اسی کام کو کرتے ہیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو۔ ماموں نے بھی یہی سوچا، اور ماموں پھر اسی راستے سے چلے گئے، اور جیسے ہی اس راستے کے اینڈ پر پہنچے وہی شخص انہیں وہی اسی جگہ پر کھڑا ہوا انہیں ملا، انہیں نظر آیا، اور اسی طرح وہ انہیں رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ تو جیسے ہی ماموں وہاں پر رکے، اس نے پھر سے وہ ساری مرغیاں خرید لیں، اور کافی اچھے پیسوں میں اس نے خریدی، اور اس نے ماموں کو یہ بات بولی کہ آئندہ سے آج کے بعد تم نے کسی کو بھی یہ مرغیاں نہیں بیچنی سوائے میرے، ان مرغیوں کو صرف میں لیا کروں گا، میں لینے آیا کروں گا، میرے علاوہ تم نے کسی کو بھی یہ مرغیاں نہیں دینی۔ تو ماموں نے سوچا کہ جب مجھے یہاں سے فائدہ ہو رہا ہے تو میں کسی اور کو مرغیاں کیوں دوں۔ ماموں نے بھی اس سے یہ چیز بول دی کہ ٹھیک ہے تم میری مرغیاں خرید لیا کرو، اور میں کسی اور کو نہیں بیچا کروں گا۔ اس کے بعد سے ایک ہفتہ گزر گیا، وہ ماموں سے روز مرغیاں لے کر جایا کرتا تھا۔ پھر ماموں کو تھوڑا عجیب لگنے لگا جب نانا ابو نے ماموں کو یہ کہا کہ یہ انسان تم سے روز اتنی مرغیاں لے کے جاتا ہے، یہ ان کا کرتا کیا ہے؟ کیونکہ اگر کوئی پکانے کے لیے بھی لے کر جائے کہ دعوت ہوتی ہے تو وہ 1 دن کی ہوتی ہے، 2 دن کی ہوتی ہے، شادی بھی ہو تو، لیکن اتنے دن تک وہ اتنی ساری مرغیاں کہاں لے کر جاتا ہے، کیوں لے کر جاتا ہے؟ کہیں کوئی کام نہ کرتا ہو وہ، تو تم تھوڑا سا احتیاط کرو، تھوڑا سا اوائڈ کرو اس چیز کو، اس پہ نظر رکھو۔ تو ماموں کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ مرغیوں کا کرتا کیا ہے۔ تو ماموں نے اگلے دن کیا کیا، ماموں پھر اسی راستے سے گئے، اور پھر وہی شخص انہیں وہاں کھڑا ہوا نظر آیا۔ ماموں نے اسے ساری مرغیاں دے دیں، اور جیسے ہی وہ مرغیاں لے کر جھاڑیوں کے اندر گیا، یعنی اس ویرانے کی جگہ پر گیا، تو ماموں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ وہیں پر اپنی سائیکل کو انہوں نے کھڑا کیا، اور اس کے پیچھے پیچھے خاموشی سے چلتے رہے، اور ماموں کافی اندر چلے گئے، یعنی کافی ویرانے میں چلے گئے، اور جاتے ہی جیسے ہی وہ شخص جو تھا وہ اچانک سے ان کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب ماموں سے ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کہاں گیا ہے، کس طرف گیا ہے۔ انہیں بہت عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں، بہت زیادہ پراسرار اور خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں ایک طرف سے، اور وہ بہت زیادہ ویران اور کھنڈر نما جگہ تھی۔ ایک عمارت تھی جو ماموں بتاتے ہیں کہ وہ ایک کوئی عمارت تھی جو بالکل کھنڈر بن چکا تھا، اس کے اندر سے وہ آوازیں آ رہی تھیں۔ تو جیسے ہی ماموں نے جا کر اس کے قریب کھڑے ہو کر اندر جھانکا اور جب دیکھا تو ماموں کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہاں پر بہت سارے یعنی جنات کی ایک پوری فیملی آباد تھی وہاں پہ، جو جنات وہاں بیٹھ کر ان مرغیوں کو بہت زیادہ بے دردی سے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، بہت زیادہ جس طرح کوئی جانور کھاتا ہے اس طرح وہ ان مرغیوں کو کھا رہے تھے، اور ان کے حلیے اتنے خوفناک تھے کیونکہ وہ اپنی اصل روپ میں، اپنی اصل شکل میں وہاں پر موجود تھے، ظاہر تھے، اور ان شکل میں اس مخلوق کو ماموں نے دیکھ لیا، ان جنات کو۔ ماموں بتاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خوفناک تھے، ان کے چہرے پورے خون آلودہ تھے، ان کے دانت اتنے لمبے لمبے تھے کہ کسی جانور کے بھی نہیں ہو سکتے اتنے لمبے دانت، اور ان کی سکن پوری اس طرح تھی جیسے پوری سکن ان کی جلی ہوئی ہے، پوری جلد ان کی ایک دم سیاہ اور جلی ہوئی جلد تھی، اور سب کے پیچھے یعنی جو پیر تھے سب لوگوں کے پیر الٹے تھے، ان سب مخلوقات کے جو وہاں بیٹھی ہوئی ان مرغیوں کو کھا رہی تھی، ان میں عورتیں بھی تھیں، ان میں مرد بھی تھے۔ اور جب میں نے یہ چیز دیکھی تو ان لوگوں نے میری طرف بالکل دھیان نہیں دیا۔ میں جب چیخیں مار کر وہاں سے واپس بھاگا چلاتا ہوا تو پیچھے سے مجھے ایک بہت ہی خوفناک اور ایک بہت زیادہ زوردار مجھے آواز سنائی دی، اور اس آواز میں کسی مرد نے مجھے یہ بولا، اور وہ آواز اسی شخص کی لگ رہی تھی جو روز مجھ سے مرغیاں لینے آیا کرتا تھا، اور اس نے مجھے یہ کہا
اس آواز میں کہ آئندہ کے بعد اس راستے سے تم مت گزرنا، نہیں تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں بہت زیادہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، اور میں نے جلدی سے جہاں سے میں نے اپنی سائیکل جو تھی کھڑی کی تھی وہاں سے سائیکل اٹھا کر جو میرے ماموں تھے وہ وہاں سے بھاگے، اور جیسے ہی وہ گھر آئے تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ قریباً 2-3 دن تک میرے ماموں جو تھے وہ بے ہوش رہے۔ 2-3 دن کے بعد بڑی مشکل سے میرے ماموں کو ہوش آیا، اور جب انہیں ہوش آیا تو وہ بہت زیادہ ڈرنا شروع ہو گئے، بہت زیادہ خوف کھانا شروع ہو گئے۔ پھر جا کر انہوں نے نانا ابو کے بہت اصرار پر انہوں نے یہ بات بتائی، اور نانا ابو نے پھر انہیں منع کیا کہ کبھی بھی اس راستے سے مت گزرنا، اور نہ ہی اب تم یہ مرغیوں کو بیچنے والا کام کرو گے، کیونکہ جتنے پیسے وہ جو جن تھا، وہ جو مخلوق تھی وہ دے چکی تھی میرے ماموں کو، اتنے پیسوں میں وہ کوئی اچھا خاصا کاروبار کر سکتے تھے۔ تو نانا ابو نے پھر اپنا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا، کاروبار کیا، اور اسی سے پھر ان کی روزی روٹی چلنا شروع ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد ماموں کبھی بھی اس راستے سے نہیں گزرے، کبھی بھی اس کی طرف انہوں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو مہراب نے شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ مہراب، آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرس، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں مجھ سے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔